بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے یہ ٹاپک ہے لڑائی جھگڑے کس طرح ختم ہوں۔ اس کا اگلا ویڈیو جو اس سے پہلے جو ویڈیو گزر گیا 25 نمبر، اس میں اس کی بہت اچھی تفصیل گزر گئی، تھوڑی سی باقی ہے، تو وہ ویڈیو سن کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے انسان کے ذمے روزانہ ایک صدقہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ہر جوڑ ایک مستقل نعمت ہے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور ایک انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، لہذا ہر انسان کے ذمے روزانہ 360 صدقے واجب ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس صدقے کو اتنا آسان فرمایا کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل کو صدقہ کے اندر شمار فرما دیا، تاکہ کسی طرح 360 کی گنتی پوری ہو جائے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا اور رنجش تھی، آپ نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کرا دی۔ یہ مصالحت کرانا ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنے گھوڑے پر یا سواری پر سوار ہونا چاہ رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس سے سوار نہیں ہوا جا رہا تھا، آپ نے سوار ہونے میں اس کی مدد کر دی اور اس کو سہارا دے دیا۔ یہ سہارا دے دینا اور سوار کرا دینا ایک صدقہ ہے۔ یا ایک شخص اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا تھا، لیکن اس بیچارے سے لادا نہیں جا رہا تھا، آپ نے اس کی مدد کرتی ہوئی وہ سامان لدوا دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس طرح کسی شخص سے کوئی اچھا کلمہ کہہ دیا، مثلا کوئی غمزدہ آدمی تھا، آپ نے اس کو کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیا اور اس کی تسلی کر دی، یا کسی سے کوئی بات ایسی کہہ دی جس سے اس مسلمان کا دل خوش ہو گیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح جب نماز کے لیے تم مسجد کی طرف جا رہے ہو تو ہر قدم پر جو مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے وہ ایک صدقہ شمار ہو رہا ہے۔ اسی طرح راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بہرحال اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جس کو صدقہ شمار کرایا ہے وہ ہے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلح کرانا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ ایک صحابیہ ہیں اور عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہیں، اور یہ عقبہ بن ابی معیط حضور پاک علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، انتہا درجے کا مشرک، اور حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے جیسے ابو جہل اور امیہ بن خلف تھے، جو کٹر قسم کے مشرک تھے، یہ بھی انہی میں سے تھا۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، چنانچہ بد دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، بالآخر ایک شیر کے ذریعے اس کا انتقال ہوا۔ تو ایک طرف باپ تو ایسا دشمن اسلام تھا، دوسری طرف اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور صحابیہ بن گئی۔ بہرحال حضرت ام کلثوم رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان مصالحت کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے، یا ایک کی بات دوسرے کو اس انداز سے نقل کرتا ہے کہ اس کے دل میں دوسرے کی قدر پیدا ہو اور نفرت دور ہو جائے، ایسا شخص کذاب اور جھوٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسی بات کہہ رہا ہے جو بظاہر سچ نہیں ہے، لیکن وہ بات اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اس کے دل سے دوسرے مسلمان کی برائی نکل جائے، آپس کے دل کا غبار دور ہو جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں۔ اس مقصد سے اگر وہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ صریح جھوٹ بولنا تو جائز نہیں، البتہ اسی گول مول بات کرنا جس کا ظاہری مفہوم تو واقعہ کے خلاف ہے، لیکن دل میں ایسی معنی مراد لے لیے
جو واقعہ کے مطابق ہے۔ مثلا دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہے، یہ اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایک شخص ان میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے دوسرے کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ وہ تو میرا ایسا دشمن ہے۔ تو اس شخص نے، صلح کرانے والے شخص نے کہا کہ تم تو اس کی برائیاں بیان کر رہے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا بڑا خیرخواہ ہے، اس لیے کہ میں نے خود سنا ہے کہ تمہارے حق میں وہ دعا کر رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس نے یہ دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے دل میں یہ مراد لیا کہ اس نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اللہم اغفر للمؤمنین، اے اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ چونکہ یہ بھی ایک مسلمان تھا اس لیے یہ بھی اس دعا میں داخل ہو گیا تھا۔ اب سامنے والا یہ سمجھے گا کہ خاص طور پر میرا نام لے کر دعا کر رہا ہوگا، ایسی بات کہہ دینا جھوٹ میں داخل نہیں، بلکہ انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب اللہ جل شانہ کا کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جس سے اس کے دل سے دوسرے کی نفرت دور ہو جائے۔ ایسی بات نہ کہو کہ ان کی نفرت کے درمیان نفرت کی آگ تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، اور اب آپ نے جا کر ایسی بات سنا دی جس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور جس کے نتیجے میں نفرت دور ہونے کے بجائے نفرت کی آگ اور بڑک گئی۔ یہ انتہائی درجے کی رذالت کا کام ہے اور حضور پاک علیہ السلام کو انتہائی ناپسند ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا کہ وہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ دروغ مصلحت آمیز، یہ کوئی فارسی میں ہے، فرمایا مفہوم یہ ہے یعنی ایسا جھوٹ جس کے ذریعے دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت مقصود ہو، اس سچ سے بہتر ہے جس سچ سے فتنہ پیدا ہو۔ لیکن اس جھوٹ سے مراد یہ نہیں کہ صریح جھوٹ بول دیا جائے، بلکہ ایسی بات کہہ دے جو دو معنی رکھتی ہوں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے اس قسم کی جھوٹ کی اجازت دے دی تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، اتنے میں باہر سے دو آدمیوں کی جھگڑنے کی آواز سنی، اور جھگڑا اس بات کا تھا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے قرضہ لیا تھا، قرض خواہ دوسرے سے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا کہ میرا قرضہ واپس کرو، مقروض یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے اندر سارا قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم کچھ قرضہ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ اس جھگڑنے کے اندر ان دونوں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں، اور جھگڑنے کے دوران اس قرض خواہ نے یہ قسم کھا لی کہ واللہ لا افعل، خدا کی قسم میں قرضہ کم نہیں کروں گا۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور آ کر آپ نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا؟ اسی وقت وہ شخص آگے بڑھا اور کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، اور پھر فرمایا، اور پھر فوراً دوسرا جملہ یہ کہا کہ یہ شخص جتنا چاہے اس قرض میں سے کم دے دے، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی پہلے اس شخص نے یہ بولا کہ میں ہوں یا رسول اللہ وہ شخص، اور پھر فوراً دوسرا جملہ یہ کہا کہ یہ شخص جتنا چاہے اس قرض میں سے کم دے دے، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ کہاں تو جذبات کا یہ عالم تھا کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہ کم کرانے چاہتے تھے تو یہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کم نہ کرنے پر قسم بھی کھا لی کہ میں کم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نہ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان صحابی سے قرضہ چھوڑنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی چھوڑنے کا مشورہ دیا، بلکہ صرف اتنا فرما دیا کہ کہاں ہے وہ شخص جو یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا۔ بس اتنی بات سننے کے بعد وہیں ڈھیلے پڑ گئے اور سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس قدر رام تھے کہ جب آپ کی زبان سے ایک جملہ سن لیا
تو اس کے بعد مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس جذبے کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کے درمیان آپس کے اختلافات اور جھگڑے ختم فرما دے اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔